بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا پروجیکٹ کھلنے والا ہے؟ مکران کے ساحل کے سمندروں کے اندر ڈیپ روٹس ایسی تلاش کر دی گئی ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ کھلنے والا ہے کہ جس میں اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس ریس میں آ گئی ہیں کہ کسی طریقے سے اس پروجیکٹ کا ہمیں حصہ بنا دیا جائے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود چیف آف دی آرمی سٹاف نے اپنے خود الفاظ سے کہی کہ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میں ہر حال میں آخری حد تک لڑ کے کروں گا تاکہ یہ پاکستان کا نقشہ اس پروجیکٹ کے ذریعے بدل جائے۔ تو آج کا یہ جو ناظرین جو پروگرام ہے یہ ایک ایسے پروجیکٹ کے گرد ریوالو کرے گا کہ جس کے ناکامی کی کوششوں کے لیے اس وقت بھارت، افغانستان اور انڈائریکٹلی اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر گرم ہو چکے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کسی طریقے سے پاکستان میں سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو کھل کے بتائیں کہ پروجیکٹ کہاں پہ ہو رہا ہے، کس قسم کا پروجیکٹ ہے، پاکستان سے اس کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا، کون کون سے ممالک اس کی ریس میں آلریڈی شامل ہو چکے ہیں، کون کون سے وہ ہیں جو پر تول رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں اس پروجیکٹ کا حصہ بنا دیا جائے، پاکستان کو جو اس سے امیدیں ہیں کیا وہ پازیٹیو امیدیں ہیں یا ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو اس پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ افغانستان میں جو قتل ہونے والے کمانڈر تھے حسیب پنجشیری، آخر ان کا کیا تعلق تھا، ان کی ہلاکت کیوں ضروری تھی، یہ کیوں کی گئی کہ اس پروجیکٹس کے شروع ہونے سے پہلے یہ کام افغان طالبان نے کیا۔ ہم اس کا لنک آپ کو بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ کیسے ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی ان تمام ڈیٹیلز میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی ڈیٹیل کی طرف، جس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے ناظرین، وہ ہے ہی یہی کہ ہم ہمیشہ دوسرے ملکوں پر، دوسری طاقتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ پاکستان کی جو 90% ہماری توانائی، جس کو مینلی پیٹرولیم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزل، پیٹرول اور پھر گیس بھی، 90% ہم دوسری ملکوں سے منگواتے ہیں، درآمد کرتے ہیں۔ پاکستان کو روزانہ 5 لاکھ بیرل تیل کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان کی جو اپنی اس وقت پیداوار ہے وہ 70,000 بیرل تیل یومیہ ہے۔ تو بہت بڑا گیپ ہے، اور یہی وہ گیپ ہے جو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا معاشی بوجھ کے طور پر آتا ہے۔ اسی گیپ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے 2025 میں ایک پروجیکٹ تھا جس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کی، اور فائنلی دسمبر 2025 میں وہ پروجیکٹ جو ہے باقاعدہ طور پر فائنل ڈیل کی شکل میں آ گیا، اور اب رپورٹڈلی اکتوبر یا نومبر میں ٹرکی کی جو مین پیٹرولیم کمپنی ہے وہ آ رہی ہے پاکستان میں اپنے سروے کے جہاز لے کے اور اپنے کھدائی والے جہاز لے کے، جن کو ڈرلنگ جہاز کہتے ہیں۔ یہ جہاز آئیں گے اور مکران کے سمندروں میں ان جگہوں پر اتریں گے جہاں کی نشاندہی آلریڈی کی جا چکی ہے، اور وہاں پہ جا کر اس وقت جو پلان ہے اس منصوبے کے تحت، تو 3 آف شور یعنی کہ جو سمندر کی تہوں میں کنویں یا بلاکس جو ہیں وہ 3 مارک ہوئے ہیں جہاں پر کھدائی ہوگی، اور اسی طرح جو 3 ہیں وہ آن شور یعنی کہ جو خشکی کے بلاکس ہیں وہ بھی 3 مارک ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ جو ٹرکش کمپنی ہے یہ اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دے گی۔ پاکستان کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جس میں OGDCL ہے، PPL ہے اور ماڑی انرجیز، یہ آلریڈی اس منصوبے کا حصہ بن چکے ہیں، اور جو ابتدائی تخمینہ ہے، جو لاگت لگائی گئی ہے کہ جو ایک صرف پروسیس جو ہوتا ہے، سروے ہو گیا، ڈرلنگ کا پروسیس ہو گیا، ایک اندازے کے مطابق تقریباً یہ $130 ملین تک کا جو ہے ایک ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ خرچہ ہوگا۔ آزادی سے لے کے ناظرین آج تک پاکستان میں 18 جو ہے وہ آف شور جو تیل کے کنویں ہیں وہ تلاش کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کبھی بھی پاکستان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 2019 میں کیکڑا 1 نامی ایک بہت ہی مشہور ایک پروجیکٹ تھا جو کہ انتہائی ڈیپ ڈاؤن دی سی، ایک کنواں جس کی کافی حد تک گارنٹی تھی کہ اس میں تیل کے بہت بڑے ذخائر ملیں گے، اور پاکستان کو اس سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن وہ بھی ناکام ہو چکا۔ لیکن اب ہمیں کیوں اتنی امیدیں ہیں، یہ ایک سوال ہوتا ہے، اور یہ امیدوں کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ 2024 کے بعد سے اس میں امریکن کمپنیز کو انوالو کیا گیا، اور امریکن کمپنیز کی جو سروے کی بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ تقریباً
6 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने सैटेलाइट के ज़रिए और फिज़िकल सर्वे के बाद इस चीज़ की इंतहाई गारंटी दी कि पाकिस्तान का जो मकरान का इलाका है, जो ख़ास साहिली इलाक़ों के साथ नज़दीक जो ऑफशोर एरिया बनता है जहाँ पे डीप सी है, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की कंफर्मेशन दी है कि पाकिस्तान के पास यहाँ पर इंतहाई बड़े बड़े तेल और गैस के ज़ख़ायर मौजूद हैं और इसी तरह ऑफशोर जो एरियाज़ हैं वो भी बाकायदा मार्क किए गए हैं। तो जब से अमेरिकन कंपनीज़ ने इस चीज़ की गारंटी दी तो उसके बाद से इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग स्टार्ट हुई और 2025 में जब ये बिडिंग की गई तो हैरानकुन तौर पर दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ थीं, जो कि ड्रिलिंग कंपनीज़ हैं, जो कि ऑयल निकालती हैं, वो सामने आईं और जिसमें 3 बड़ी कंपनियां असल में जो है सबसे पहले सामने आईं और उन्होंने इसमें हिस्सादारी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। $82 मिलियन जो है वो लागत उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन कर दिए हैं और अगर अच्छे इंडिकेटर्स नज़र आ गए तो उन्होंने इस चीज़ का भी अंदिया दिया है कि ये जो लागत है ये $1 अरब तक भी जा सकती है। अब नाज़रीन देखा जाए तो ये कहानी लगता है ऐसे जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ कि यहाँ से गैस और यहाँ से तेल निकल आएगा और ये मकरान का इलाका है और जो इंडस बेसन का एरिया है वहाँ से सब कुछ निकल आएगा, लेकिन असल कहानी ये नहीं है। जो प्रोग्राम है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली मकरान की उस इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ कि असल कहानी नाज़रीन कुछ और है। नाज़रीन ये जो मकरान का इलाका है, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, जिस साहिल की या जिस समंदर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जोग्राफियाई जो महल वक़ू है वो इंतहाई साजगार है कि अगर ईरान दोबारा अपना अबनाए हुर्मुज़ बंद करता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा मुतबादिल तिजारती रास्ता बनता है। तो यही वजह है कि इस वक्त चाइना तो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में जंप इन कर चुका है और अमेरिका भी जो है वो अपनी कंपनीज, जिन कंपनीज ने सर्वे किया था उनकी गारंटीज़ के बाद उनके साथ डिस्कशन में हैं और द मोमेंट उनको वो ग्रीन सिग्नल मिलेगा या उनको कंफर्मेशन मिलेगी तो अमेरिका भी इसके अंदर जंप इन हो जाएगा। क्यों? ईरान की जो सिचुएशन है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसराइल उसके ऊपर कभी भी दोबारा अटैक कर सकता है, अमेरिका उसके ऊपर दोबारा फिर कभी अटैक कर सकता है और अब ईरान को समझ आ गई है कि मेरे पास सबसे आसान तरीक़ेकार जो है वो अबनाए हुर्मुज़ को बंद करना है और दुनिया घुटनों पे आ जाती है। लिहाजा ये सिलसिला अबनाए हुर्मुज़ का बंद होना खुलना ये चलता रहेगा। यही वजह है कि अगर यहाँ पर ड्रिलिंग करके आपको ऑयल मिल जाता है तो ये ऑयल की तिजारत का एक बहुत बड़ा एक और रास्ता मिल सकता है, बन सकता है। आप इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान के इस मकरान के एरिया में जब तेल निकल आएगा और यहाँ पर अमेरिका, चाइना, टर्की और ये सब लोग जब इसमें इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो ये जो मकरान का जो एरिया है ये एक बहुत बड़ा, इसको मैं कहूँगा कि गेम चेंजर होगा, एक ग्रेट गेम का एक अमाजगाह बन सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है कि आपको इंडिकेटर पहले से मिलने लग जाते हैं। आप इमेजिन करें कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में कहीं से भी कोई भी नया अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा हो या पाकिस्तान को कहीं से भी माशी तौर पर किसी किस्म की कोई सपोर्ट मिलने वाली हो और भारत उस पर खामोशी से बैठा रहे, ये मुमकिन हो नहीं सकता। यही वजह है कि अब इस वक्त अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आपको पता चल जाएगा कि BLA, मजीद ग्रुप, TTP ये तीनों को सरगर्म कर दिया गया है भारत की तरफ से कि जो एरियाज़ हैं मकरान के और सराउंडिंग्स के वहाँ पे जो उनकी अमाजगाहें हैं उनको मज़ीद मजबूत करें और वहाँ पर अपनी रीइंफोर्समेंट्स को इकट्ठा करना शुरू करें। प्लान सारा यही है कि इससे पहले कि ये प्रोजेक्ट लगे, लाजमी बात है जितनी भी टर्किश कंपनीज आएंगी या चाइना वाले आएंगे तो ये इन लोगों की एक लॉजिस्टिक्स ट्रेल भी तो बनेगी, एक चेन भी तो बनेगी, ये कहीं ना कहीं अकोमोडेट भी तो होंगे। तो इतनी सिक्योरिटी को ख़राब कर दिया जाए कि कंपनीज़ आते साथ ही यहाँ से भाग जाएं और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन जो है ना किस तरह की डेवलप हो सकती हैं। अब जब से ये इंफॉर्मेशन मिली है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को तो उन्होंने अपना जो नेक्स्ट स्टेप लिया है वो इमीडिएटली ये लिया कि वो बलूचिस्तान में खुद गए। उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम सरदारों को और ख़ास तौर पे उन सरदारों को जो मकरान और सराउंडिंग के एरिया के सरदार हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया है और उनको ये बताने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लिहाजा उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश की है तमाम उन सरदारों का और कोशिश ये की गई है, उनको बावर कराया गया है कि इसकी सिक्योरिटी सिर्फ एक फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि ये उन सरदारों की भी ज़िम्मेदारी बनती है। हाँ, इस बात का इजहार आर्मी चीफ ने बड़े खुलेआम किया
کہ مجھے اپنی آخری سانس تک بھی اگر لڑنا پڑا تو ایز اے کمانڈر آف دی آرمی میں اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑوں گا۔ یہ ہے ناظرین اس کی امپورٹنس کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ فول پروف سیکیورٹی دینے کے اس لیول تک جا رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کسی صورت میں نقصان نہ پہنچے۔ ایک طرف جب کھدائی کے جہاز، ڈرلنگ کے جہاز پہنچ رہے ہیں تو ساتھ ہی دوسری طرف جو فوج کا سربراہ ہے وہ خود میدان میں اتر رہا ہے اس پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بھارت خاموش بیٹھا رہے، تو جہاں اس نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو اور مجید بریگیڈ کو پاکستان میں ایکٹیو کیا، وہاں اس نے ایک اور بھی کھیل کھیلا، اور وہ کھیل یہ ہے ناظرین کہ افغانستان میں جو طالبان اس وقت ہیں، ان طالبان کی اور جو پاکستان کے جو بیچ کے تعلقات ہیں یا معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے خراب چل رہے ہیں۔ تو ایک ہی شخص تھا جو ایکچولی طالبان کو ٹف ٹائم دے رہا تھا، اور وہ ہمیشہ طالبان اس کی وجہ سے منہ کی مار کھاتے تھے، اور طالبان کو اگر اپنی حکومت سے کسی سے خدشہ تھا تو وہ اس کمانڈر سے تھا، اور ان کا نام تھا حسیب پنشیری۔ ان کو پچھلے دنوں میں اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا، اور طالبان نے باقاعدہ اس کی جو ہے اس کو قبول بھی کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ وہ کمانڈر ہیں جو کہ اصل میں ماؤنٹین وارفیئر کے بڑے ہی ماسٹر مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے 2022 میں طالبان کا ہیلی کاپٹر بھی گرایا تھا، اور ان کے جو پائلٹس تھے ان کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی کمانڈر نہیں تھے، یہ نیشنل جو آپ کا NRF ہے جو افغانستان کا، اس کے جو کمانڈر ہیں احمد شاہ مسعود، اس کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے اور ان کے سب سے قابل اعتبار ساتھی تھے۔ ان کو ہلاک کرنا، ان کو قتل کرنا جو ہے وہ تقریباً ایسا ہی تھا کہ کسی طریقے سے ہر وہ مزاحمت جو ہے وہ ختم کر دی جائے کہ طالبان جو ہے افغانستان میں وہ اسی طرح سے بھارت کے ہاتھ میں ان کی باغیں رہیں کہ بھارت جس طرف چاہے ان کو موڑ لے، اور پاکستان کو خراب کرنے میں افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان میں کوئی اور مزاحمت نہ ہو۔ اب احمد شاہ جو مسعود ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حسیب پنشیری کا جو قتل کیا ہے طالبان نے، دراصل یہی ایک بہت بڑی وجہ بنے گی طالبان کی حکومت کے زوال کا۔ کہنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ اب اس وقت افغانستان بھی بہت جلدی حالات گرم ہونے والے ہیں، حالات خراب ہونے والے ہیں، اور جو ہمارا مغربی صوبہ ہے، اگر ہمارا مغربی جو بارڈر ہے وہ گرم ہونے والا ہے۔ اب پروجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور پروجیکٹ ہے سارا بلوچستان میں، اور اس سیناریو میں اگر ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان والا وہ اگر سیف نہیں ہے، اور پاکستان کو وہاں پر بھی انگیج ہونا پڑا، اور طالبان نے بھی ہمیں تنگ کیا، آن دی ادر ہینڈ ٹی ٹی پی بھی ہمیں تنگ کر رہی ہے، بی ایل اے بھی ہمیں تنگ کرے گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے لیے بھی یہ کتنا ایک مشکل ٹاسک ہونے والا ہے۔ تو جو آنے والا وقت ہے وہ جہاں پر ایک طرف تو پاکستان کے لیے بہت اچھی گڈ نیوز لانے والا ہے، آن دی ادر ہینڈ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کو بہت مشکل وقت دیکھنا پڑے گا، لیکن لازمی بات ہے ناظرین ہر صبح سے پہلے رات کا اندھیرا برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بھارت اپنے اس طرح کے کھیل اور ڈرامے تو رچاتا رہے گا، یہ ہم ہیں جس نے ان تمام ڈراموں کو اور اس کھیل کو فیل کرنا ہے۔ ناظرین پروگرام کے اختتام پر میرا جو سوال اپنے تمام ناظرین سے ہے وہ آج بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا سوال ہے، کہنے کی بات نہیں ہے مگر سوال بنتا یہی ہے کہ سی پیک کبھی خواب ایسے ہی دیکھا تھا۔ تو ناظرین کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طرح سی پیک کی کہانی ادھوری رہ گئی تو اسی طرح یہ مکران کا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی ایک ادھوری کہانی بن کے رہ جائے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس دفعہ جو فوج کا جو سربراہ ہے اور جو فوج کی اس وقت قیادت ہے وہ اتنی اگر پر امید ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کامیاب پروجیکٹ ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ناظرین، کل حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔